جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں، اور آج ہم صدقات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اس کی اہمیت بھی بتائی، اور ہم چاہیں گے کہ اس میں ہم یہ بھی بتائیں کہ بہت سے لوگوں کے یہ سوالات ہوتے ہیں صدقات کیا ہیں اور صدقات جاریہ کیا ہیں۔ بہت اعلانات بھی ہوتے ہیں، بچپن سے یہ بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو دوسری امتوں کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی، تو امت محمدیہ میں اس کی کتنی فضیلت ہے، اس پہ بھی ہم آگے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ جی علامہ صاحب۔ جہاں سے گفتگو توڑی تھی وہ تو سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میں اتنا بتا دوں کہ ایک حدیث شریف ہے ترمذی شریف میں، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا کر اس پر رکھ دیے تو اس کا ہلنا بند ہو گیا، اور ہم نے لنگر ڈال دیے اس میں۔ جی، فرشتوں نے دیکھا تو پہاڑ اتنی قوت والے، اتنی شدت والے، یا اللہ ان سے بھی زیادہ کوئی سخت قوت والی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوہا۔ اچھا، آپ لوہے سے پہاڑ کاٹ لیتے سب ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، بالکل۔ یا اللہ میں مختصر کروں، لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت اور قوت والی چیز ہے؟ فرمایا آگ، لوہا آگ میں کوئی پگھل پگھلا جاتا دیتی ہے، ہے۔ بالکل۔ آگ سے بھی زیادہ کوئی قوت والی چیز ہے؟ فرمایا پانی، پانی بجھا دیتا ہے آگ۔ بالکل۔ پانی سے بھی زیادہ سخت اور قوت والی کوئی چیز؟ فرمایا ہوا، طوفان آتے ہیں اسی سے۔ بالکل، اس کو بھی ہلا دیتا ہے۔ یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی قوت والی چیز، طاقتور چیز؟ فرمایا مسلمان کا دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بری موت سے بھی بچائے گا، تکبر سے بھی بچائے گا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے دکھاوا، ریا، شو آف، ریاکاری، بالکل۔ ایک ہے تحدیث نعمت، بالکل۔ ایک ہے رغبت دلانا، کیا بات، دوسروں کو بہت ہی زیادہ آپ نے مہمیز کرنا۔ پھیلا کے بتا دی، کیا بات۔ میں جی، مجھے اتنی مرتبہ حج کی سعادت ملی، اتنی مرتبہ عمرے کی، تو مطلب میں دوسروں کی نظروں میں نیک نظر آؤں، یہ دکھاوا ہوا۔ اللہ کی نعمت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی مرتبہ سعادت بخشی، اور مقصد اس کی عطا کا ذکر کرنا ہے، خود کو نمایاں، اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ میرا کام میں کسی کو اس لیے دوں کہ یہ مجھ سے بڑھ کر کرے، یہ بھی حصہ لے، رغبت اس کو دلانے کے لیے، جیسے اعلان کرتے ہیں تو جی میں یہ پیش کرتا ہوں، والنٹیرلی سروسز، مطلب اپنے آپ کو پہلے پیش کرنا کہ میں اتنا پیش کرتا ہوں، تو مقصد میرا دکھاوا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو اس طرف لگانا، ٹھیک ہے، کہ مجھے دیکھ کے وہ بھی حصہ لیں، یہ جائز ہے۔ ٹھیک۔ لیکن مقصد فوٹو کھنچوانا ہے، سلائی مشین دیتے ہوئے یا راشن دیتے ہوئے، آٹے کا ایک بورا دیتے ہوئے، جو بھی کچھ ہے، مقصد ایڈورٹیزمنٹ ہے، تو انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ ایک صحابی نے ہجرت کی تھی ایک عورت کے لیے، اس کو وہی عورت ملے گی، ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیا بات۔ میں آپ کو اور آسان کر دوں، آپ وضو کرتے ہیں کیونکہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، بالکل۔ آپ نے وضو کیا نماز کی نیت سے، تو اس وضو میں صرف نماز کا ثواب آیا۔ اب اس کے بعد میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، تسبیح بھی پڑھ رہا ہوں، نیک کام بھی کر رہا ہوں، نہیں، میں طہارت کی نیت سے وضو کر لوں، عبادت کی نیت سے، جتنے نیک کام کروں گا ان سب کا ثواب اس میں آ جائے گا۔ کیا بات۔ تو میں اللہ کے لیے کروں، مقصد میرا یہ ہو کہ اللہ کی رضا، مجھے اور کوئی چیز غرض نہ ہو۔